کہا لوٹو تبرکات چلیو بچول کوئے قیدی بنا کے لے چلو بنت رسول کو، آل رسول کو قیدی بناؤ۔ چاروں طرف سے آگ لگی، یہی شام غریباں تھی، آگ کا لگنا تھا۔ دوڑتی ہوئی علی کی بیٹی غریب آئی، اب مر جائے چل کے یا نکل جائے۔ سجاد نے کہا ماں جان بچانا واجب ہے۔ علی کی بیٹی کے جناب سیدہ زینب سے روایت ہے، ابھی میں خیمے میں تھی، یا ایک بدماش خیمے میں داخل ہوا، اس نے آ کر میری چادر میں ہاتھ ڈالا، مر نہ جائیں گے شیعہ، چادر میں ہاتھ ڈالا۔ علی کی بیٹی اپنی طرف کھینچ دی ہے، سیدہ کہتی ہے لعین اپنی طرف کھینچتا تھا۔ سیدہ کہتی ہے میں نے پوچھا آنتا مسلم، کیا تم مسلمان ہے؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ کہا نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا پھر مجھے پہچان، میں اس کی بیٹی ہوں۔ یہ رونے لگ گیا، چادر کو نہیں چھوڑا۔ کہا پھر چھوڑ میری چادر جب رو رہا ہے۔ کہا رو آپ کی غربت پہ رہا ہوں، لوٹتا اس لیے ہوں، اگر میں نہ لوٹوں تو کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا، چادر ضرور لوٹوں گا۔ اس نے چادر کھینچی، علی کی بیٹی نے کھینچی، چادر دو ٹکڑے ہو گئی۔ بتائیے اس نے آدھا ٹکڑا چادر کا کہاں کیا؟ نیزے پہ چادر کو باندھا، باہر نکلا، نیزہ لہراتے ہوئے کہا میں نے علی کی بیٹی کی چادر لوٹ لی، میں نے میں نے علی کی بیٹی کی چادر لوٹ لی۔ روایات یہ کہتی ہے، حمید ابن مسلم سے روایت کی گئی، علی کی بیٹی جلتے خیمے کے اندر جاتی بھی ہے آتی بھی ہے۔ آئیے سجاد کو کندھے پہ لیے ہوئے کربلا کے صحرا پہ لٹا دیا، اور جملہ کا حسین مقتل سے کربلا، مقتل سے اکبر اٹھانا آسان تھا، جلتے ہوئے خیموں سے سجاد اٹھانا مشکل ہے۔ روایات یہ کہتی ہے جل چکے خیمے، اجڑ چکی علی کی بیٹیاں، لٹ چکی سادات، مارے گئے حسین کا یتیم، گھوڑوں میں پامال ہو گئی حسین کے یتیم بچیاں۔ ادھر سے مغرب کا وقت ہوا، سورج غروب ہوا، علی اکبر حسین کے علی اکبر نے صبح کی اذان دی تھی۔ اب مسلمان یہ نہ سمجھے کہ اذان نہیں رہی، حسین مارا گیا ہے۔ تیمم کیا زخمی علی کی بیٹی نے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ بیویوں نے رونا بس کیا، کہا ہمارا تو ایک ایک گیا ہے، جس کا کچھ نہیں رہا اسے نماز یاد ہے۔ اقامت ہوئی، یا اشقیاء کو پتہ چلا شمر نے کہا کون ہے اب اذان دینے والا؟ بتایا کہ علی کی بیٹی نے اذان دی ہے۔ کہا جب حسین کو نہیں پڑھنے دی گئی، اسے بھی نہ پڑھنے دو۔ بہت دوڑے ہیں بدماش، ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے، علی کی بیٹی نے اقامت مکمل کی، اور ایک جملہ کہا خدایا چادر ہوتی تو چادر کے ساتھ پڑھتی، تیری نماز بھی چادر کے ساتھ پڑھتی، پھر اس چادر سے حسین کو کفن بھی دیتی۔ میں غریب ہو گئی ہوں، مجھ پاس چادر نہیں رہی۔ علی کی بیٹی نے نماز شروع کی، ابھی سجدے میں نہ پہنچی تھی یہ مستورات، یہ علی کی غریب بیٹیاں، یا ظالموں نے نیزے مارنا شروع کیے، نیزے لگ رہے تھے، علی کی بیٹی سجدہ دے رہی تھی، ادھر سے نماز مکمل ہوئی۔ علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھ بلند کیے، اللہم تقبل منا قربان القلیل، پروردگارا میری قربانی قبول کر لے۔ الحافظ والحفیظ، اب کوئی پہرے دینے والا نہیں رہا۔ یا
یا آئی سجاد سب موجود ہیں، حسین کی سکینہ نظر نہیں آتی۔ کہا اماں ڈھونڈو، حسین کی امانت ہے۔ جناب فضا ساتھ ہوئی، جناب زینب ساتھ ملی، ڈھونڈا کہیں نہیں ملتی ہے۔ آپ لوگ تھکے ہیں، آپ تھکے ہیں نا، ڈھونڈا کہیں نہیں ملی، مقتل میں آئی۔ علی حسین کے کٹے ہوئے گلے پر سکینہ نے سر رکھا ہوا ہے اور ایک جملہ کہہ رہی ہے، بابا میں دوڑی بہت ہوں لیکن اس نے پانی پیا ہوا تھا، بابا میں پیاسی تھی، وہ مرد تھا میں مستور تھی، بابا اس لعین نے میری کمر پہ نیزہ مارا، بابا میں گر گئی، اس نے میرے کانوں سے بالیاں کھینچ لی، بابا میرے کان زخمی ہو گئے، بابا میں یہ سکینہ زخمی کانوں کے ساتھ تجھے ملنے آئی ہوں۔ میرے برادران، آئے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، زندگی کی کوئی خبر نہیں، آج اس مجلس میں رو لو۔ آؤ آپ کو بتاؤں، آپ بھی کریا کر رہے ہیں نا، جب زنجیر پہنائے گئے تو کو رسیوں میں پابند کیا گیا، علی کی بیٹیوں کو بن پلانے اونٹوں پہ سوار ہوئیں، کہا مقتل سے گزارو، راستے اور بھی تھے، کہا مقتل سے گزارو، گزری علی کی بیٹی، کہا اماں فضا میرا حسین کہاں اترا تھا؟ کہا یہ پتھروں کا ڈھیر ہے، یہی حسین کی لاش تھی، چلتے ہوئے اونٹ سے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ علی کی بیٹی نے خود کو گرایا ہے۔ کیسے گری ہے روایت کے؟ اب مجھے بتائیں، جب اونٹ سے گری تو کیسے گری؟ ایسے گری ہے کہ زہرا کی بیٹی کا منہ پتھروں میں آ لگا، ماتھا زخمی ہو گیا، پتھر ہٹائے، حسین کی پامال لاش برآمد ہوئی۔ تو محمد کا بیٹا ہے، تو میری زہرا جیسی ماں کا بیٹا ہے، تو میرا حسین ہے، این راسک، حسین تیرا سر کدھر گیا؟ کون شکی تھا جس نے تیرے سر کو کاٹ لیا؟ یہ جملے کہہ رہی تھی، تڑپ اٹھی حسین کی لاش، کہا مجھ سے میرا سر نہ پوچھ، این رداؤ کے، اے زینب بتا تیری چادر کدھر گئی؟ ایک جملہ اور بھی مصیبت کا سن لیں، جب جناب عباس کے سر کو نو کے نیزہ پہ سوار کیا جانے لگا، 9 مرتبہ سوار کیا گیا، سر گر گیا، نو کے نیزہ پہ عباس کا سر سوار نہیں ہوتا۔ سجاد بتاؤ وجہ کیا ہے؟ کہا کیسے دیکھے علی کی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں ہے، علی کی بیٹی زخمی ہے، سر زخمی ہے، عباس یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ روایات یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، درد بھرے لمحات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لازم لے چلنا ہے عباس کے سر کو، اس پر تو انعام ملے گا، حسین کا فخر تھا عباس۔ کہا کیسے لے چلیں؟ کہا عباس کے سر کو اس اونٹ کی گردن میں باندھو جس پہ زینب سوار ہے، اس اونٹ کی گردن میں باندھو جس پہ زینب سوار ہے۔ کیسے باندھے؟ کوئی تھیلا ہونا چاہیے، کوئی ظرف ہو جس میں عباس کا سر رکھا جائے۔ کربلا کے میدان میں کہاں سے لائی جائے ایسی چیز؟ ایک مشک لائی گئی، اسے کاٹا گیا، اس کا ظرف چھوٹا تھا، حضرت عباس کا سر بڑا تھا۔ ایک فوجی کو کہا گیا تھا سر اس میں ڈالو، اس نے بڑی کوشش کی، سر نہ آیا۔
شمر نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے قریب آ کر کہا کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں سر ڈالتے ہو مشق میں؟ اس نے جواب دینا گوارا نہ کیا، ایک پتھر اٹھایا، حسین کے اس وفادار عباس کے سر پہ پتھر مارنا شروع کیے تاکہ عباس کا سر مشق میں چلا جائے۔ یا علی کی بیٹیوں نے گریہ شروع کیا، واہ محمد ماتم